یہ رہی جی چھترول ان لوگوں کی، ایسے بندے کی جس کو باقی کوئی فرض یاد نہیں ہے، حرام کمائی کر رہا ہے، باقی کوئی فرائض یاد نہیں ہے، لیکن سنت پوری کرنے کا اس کو شوق چڑھا ہوا ہے جی، سنت پہ عمل کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے اور ریکوائرمنٹ بھی کیا ہے کہ حسین لڑکی ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ڈاکٹر ہو، ہیں امیر گھر سے ہو اور پوری کرنی ہے سنت۔ واہ کیا بات ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہیں وہ محترم جن کی میں کر رہی ہوں بات، ذرا ان کو غور سے دیکھ لیں۔ یہ خود کو بڑے سمجھتے ہیں حسین، خود کو سمجھتے ہیں حسین اور خود کو سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی دنیا میں تیر مار لیا ہے اور وہ بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، نو دولتیے، دولت ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ایسی چھترول میں نے کہا، میں کہتی ہوں کی ہے نا لوگوں نے، ایک ایک کامنٹ پڑھنے والا ہے، ایک ایک۔ یہ تو ابھی یقین کریں میں نے کچھ چند کامنٹس جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ اس بندے کی ویڈیو میں چلے جائیں نا تو آپ کو 99.9% لوگوں نے جو اس بندے کی چھترول کی ہے نا وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور میں کہتی ہوں پاکستانیوں نے نا پاکستانی ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ بھائی ان لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے دوسری شادی کو، جو انفلوئنسر ہے وہ آ رہا ہے اٹھ کے جی دوسری شادی، پورے پاکستان کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا، پورے اسلام کو بدنام کر دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانیوں کو تو دوسری شادی کے جو ہے نا وہ بڑے شوق ہیں اور دوسری شادی جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نیچے انڈیا والوں بھی جو ہیں وہ بھی عجیب عجیب کامنٹس کر رہے ہیں۔ ان بغیرتوں نے تو میں کہتی ہوں دنیا میں ہر جگہ پہ نام کٹوا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تم لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہو، یہاں پہ تو رسپیکٹ فلی کام کرو نا، یہاں پر تو انسانوں کی طرح کام کرو، اور وہ بھی ایسا بندہ اور ایسے بندے کا بیٹا جس کو ہم بڑا رسپیکٹ فلی دیکھتے ہیں، جن کو بڑا ہم کہتے ہیں کہ بھئی بابا جی نے بڑی محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی غربت میں سے نکل کر آج وہ جو ہیں وہ دیگے پکانے والا کام تھا، ٹھیک ہے، وہ جو نائی کرتے ہیں نا، جو آپ کے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خاندانی ہوتے ہیں، وہ آپ کی جب بھی شادی ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہی کرتے ہیں، تو ان کا بھی وہی پیشہ تو تھا، لیکن یوٹیوب کو دعائیں دیں کہ یوٹیوب کی بدولت ان لوگوں کی آج بخت جو ہیں وہ ان کو لگے ہیں اور ان کی بیویوں کے نصیب ان کو مل رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسی بغیرت میں کہتی ہوں نا لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ بھئی ہم اپنے ملک کا، اپنی عزت کا، اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے وقار کا، کوئی اپنے ذات برادری کا جو ہے نا وقار جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ نہیں، بس دو پیسے آئے کیا نو دولتیے، جیسے ہی دو پیسے آئے تو پھدکنے لگتے، اور سب سے جو زیادہ ان کو خارش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوسری شادی کی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں یہ رامش بھیا کہ یہ کتنے سارے فرض ادا کر رہا ہے کہ یہ سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور سنت بھی عمل کیسے ہو رہا ہے؟ بے شرمو، تم لوگوں نے تو سنت کا بھی مذاق اڑا دیا، بنا کے رکھ دیا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی چند ویوز، چند ٹکے کمانے کی خاطر، چند کیا کہتے ہیں کہ مفاد کی خاطر، ذرا سے فائدے کی خاطر تم لوگوں نے سنت کا بھی مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ چار فرض آپ چار جب چاہو کر سکتے ہو، جس امیر کبیر سے کر سکتے ہو، حسین ترین سے کر سکتے ہو۔ چار شادیوں کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی یتیم ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سہارا دیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مسائل قائم کی اور انہوں نے یہ درس دیا، اور ان کی جو ہمیں انہوں نے سکھایا جو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی خاتون ہے جس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو مرد اپنا انصاف کر سکتا ہے اپنی خواتین میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ فائنینشلی طور پہ ہو یا کہ فزیکلی ہو، جو انصاف کر سکتا ہے وہ اس کو اپنی نکاح میں لے۔ لیکن یہاں پر تو ان لوگوں نے، میں کہتی ہوں، دین کا بھی مذاق اڑا دیا، ٹھیک ہے، سنتوں کا بھی انہوں نے مذاق اڑا دیا، اور فرض ان کو یاد نہیں ہے۔ کبھی رامش بھیا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو؟ فرض تو یہ ہے
کبھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کہا ہو کہ بھائی نہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا ہے عورت کے لیے پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور میں اپنی بیوی کو جو ہے، یہ بھی تو فرض ہے نا، ہے کہ میں اپنی بیوی کو کیمرے میں نہیں لاؤں گا، میں اپنی بیوی کو میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہاں پہ تم لوگ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہو، اللہ رب العزت کی حکم کے خلاف ورزی تم کر رہے ہو، اور جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے، جب تم لوگوں کی اپنی خواہشات جہاں پہ آ جاتی ہیں، وہاں تم لوگوں کو سنت یاد آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور محترم انسٹاگرام پہ جو ہے نا پیغام جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی حسین ترین نوجوان لڑکی کا ایک عدد نوجوان لڑکی کا مجھے رشتہ چاہیے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے تم بڑے کوئی، میں کہتی ہوں کہ کیا ہو تم، ہو کیا ہیں تم، کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے ہیں؟ آج تم نیچے سوتے تھے، تم لوگوں کے برتن مانجتے تھے، آج یوٹیوب کی بدولت نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ہنر ہے، ویڈیو ایڈٹ کرنا تم نے سیکھ لیا جو بچے کو آتا ہے۔ آج جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ اتنی اچھی قسم کی ایڈیٹنگ کر کے وائرل ہو رہے ہیں، تم جیسے ہزار یہاں پہ پھر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی تم الگ نہیں ہو، تو وہ تمہارا کیا تکا لگ گیا، ٹھیک ہے، تمہارا چینل وائرل ہو گیا تو تم سمجھتے ہو کہ تم بڑی کوئی چیز ہو۔ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ جو خاتون ہے، اس کی بیوی، وہ خاموش کیوں ہے؟ اچھے خاصے وہ گھر سے تعلق رکھتی ہے، کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے میں نے سنا ہے، اور اچھی خاصی ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور وہ خاموش بیٹھی ہے۔ اور اوپر ماں دیکھیں ذرا، ماں کینسر کی مریضہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیمار جو ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میری زندگی شاید ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ ہاں تمہاری زندگی ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ اس عورت سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر تمہارا شوہر ابھی تمہاری اس کنڈیشن میں بھی دوسری شادی کر لینا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ وہاں تو تم کہہ رہی ہو نا ہاں کر لیں اپنے شوہر کو، لیکن جب وہ لے کے آئے گا نا، پھر میں دیکھوں گی تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ بہو کی دشمن ہے۔ پہلی بہو کو تم کیوں لائی تھی؟ اگر وہ تمہیں اس میں کچھ کمی نظر آتی تھی اور تمہیں لگتا تھا کہ میرا بیٹا دوسری شادی کرے گا تو تم اس کو کیوں بیاہ کے لائی تھی؟ دوسری بات یہ کہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم کبھی بھی یہ بیان نہ دیتی۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ اس نے جان بوجھ کر ڈرامہ کیا ہے، ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، ہم لوگوں کو چے بنایا۔ یہ جان بوجھ کر ایک اس نے دوسرے انفلوئنسرز کو دیکھ کے اس نے گھٹیا کام، کیونکہ یہ پرینک تو کر نہیں سکتے، ان لوگوں نے اپنا شروع سے امیج ایسا بنایا ہے، ان کی آڈینس جو ہے اس طرح کی خرافاتی کانٹینٹ کو دیکھتی نہیں ہے، تو اس نے پھر ایک نیا طریقہ جو ہے نا وہ اپنایا ہے۔ پہلے انسٹا پہ میسج چھوڑا اور پھر آ کے بیٹھ گیا، جی میں سیریس ہوں، جی میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف اپنی وائی ٹی فیملی کو، جس کو یہ فیملی کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، ہمیں صرف ماموں بنانے کے لیے، الو بنانے کے لیے یہ سارا جو ہے نا اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا اور یہ بکواس کی گئی تھی۔ کانٹینٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کہ اس میں ہماری تذلیل ہے، ہمارے مذہب کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، یہ وہ ہر کام کرتے ہیں جس سے ان کو ویوز ملے۔ تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔